الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں سامعین محترم، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی جملہ مخلوقات میں شرافت و بزرگی، عظمت و شان عطا کر رکھی ہے۔ اس کو اچھی صورت، علم و عقل میں عظیم دولت بخشی ہے۔ انسان نے اپنی عقل اور علم کے ذریعے سے بے شمار کارہائے نمایاں اثر انجام دیے ہیں۔ ترقی کے اس دور کی ایجادات نے ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ یہ کمپیوٹر سسٹم، ایٹم کی دریافت، آواز سے تیز برق رفتار طیارے، چاند تک کے پہنچنے کی خبریں، ان انسانی کامیابیوں پر غور و فکر کیا جائے تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا مظہر ہے۔ اس لیے کہ یہ ایجادات انسان نے بنائی اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو علم و عقل کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض ایک مجبور حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اسے علم و عقل عطا فرما کے صاحب اختیار بنایا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ پھر نہ جانے کچھ لوگ انسان کی عظمتوں اور رفعتوں کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے بے بس، مجبور اور لاچار و بے اختیار کیوں سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی کتے کو پتھر مارے تو کتا پتھر مارنے والے کو بھونکتا ہے، اسے کاٹنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ اسے چوٹ پتھر سے لگی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پتھر کو بھونکتا، اسے کاٹتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ معاملہ یہ ہے کہ کتا سمجھتا ہے کہ جس پتھر سے اسے چوٹ لگی ہے وہ تو ایک بے جان و بے اختیار ہے، پتھر مجبور ہے، وہ خود بخود اسے اذیت و تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ قصور اس شخص کا ہے جس نے پتھر مارا ہے، اس لیے تو مارنے والے کے پیچھے کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے۔ دیکھیے، کتا ایک جانور ہے، بے علم ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ پتھر بے اختیار ہے اور انسان صاحب اختیار۔ تو اب جو خود کو انسان اور صاحب عقل سمجھے اور علم والا ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور پھر انسان اور پتھر کے درمیان فرق نہ کر سکے اور انسان کو محض مجبور جانے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی صاحب علم سے عقل لے تاکہ اسے انسانوں کی عظمتوں اور بلندیوں کا علم ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين۔